قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ذلی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تشریحی نبی ہو سکتا ہے۔ 1890 کے اندر فاتح قادیانیت تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ میں نے کشف کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کے جواب کے لیے آپ ایک مناسب شخصیت ہیں۔ پھر اس کے بعد خود ہی اپنی کتابوں کے اندر حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک شخص ہے جو تعویل کی کینچی کے ساتھ میری احادیث پاک کو کاٹ رہا ہے، تو لہذا تم یہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہاں پر آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ کے سرزمین چھوڑ کر آتے ہیں، وہ سرزمین جہاں پر دفن ہونے کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور وہ سرزمین جہاں پر ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی سرزمین میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے جب تشریف لاتے ہیں واپس، تو 1891 کے اندر سب سے پہلے مرزا کذاب دجال غلام احمد قادیانی جو تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور اس نے کئی علماء کو جو ہے اس کے اپنے یعنی مناظرے کے لیے کہا، کئی علماء کو فتوے کے لیے کہا، کئی علماء کو چیلنج کے لیے کہا کہ میرے اس چیلنج کو قبول کرو، اور اس نے یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ایک اس نے مراسلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بھیجا، تو حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو تھے آپ نے اس وقت ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام تھا شمس الہدایہ۔ شمس الہدایہ کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے۔ اب اس کے بعد مرزا جو کذاب تھا قادیانی جو تھا، اس نے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کوئی جواب دیتا وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اس نے پھر 1900 کے اندر نبوت کا جھوٹا یعنی اس نے مناظرے کا پہلے چیلنج کیا۔ نبوت کا دعویٰ تو اس نے کیا تھا 1891 کے اندر۔ جب اس نے چیلنج کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور اس کے علاوہ اس نے پمفلٹس چھپائے اور بے شمار علماء کو اس نے نام لے کر جو ہے وہ چیلنج کیا، تو اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ مناظرے کے لیے تیار ہوئے۔ تو جو قادیانی تھا اس نے یہ کہا تھا مناظرہ اس بات کے اوپر ہوگا کہ قرآن پاک کی ایک بڑی صورت ہو کہ جس کی آیات کم از کم 40 سے کم آیات ہوں، یا 40 آیات کے عربی کے اندر تفسیر لکھی جائے گی، جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا یا جس کی مدد اللہ تعالیٰ روح قدس کے ساتھ کرے گا وہ تو تفسیر لکھنے پر قادر ہوگا، لیکن جو جھوٹا ہوگا وہ تفسیر لکھنے پر قادر نہیں ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی وقت اس کا چیلنج قبول کیا، اور آپ نے جو ہے پورے ہندوستان کے اندر کاپیاں چھپا کر مناظرے کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کی کہ 25 اگست 1900 کے اندر بادشاہی مسجد کے اندر یہ مناظرہ ہوگا۔ اور جس وقت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا تو اس وقت پورے ہندوستان سے علماء وہ لاہور کے اندر پہنچے، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر استقبال کیا گیا۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچے اور آپ نے بار بار آپ نے قادیانی کو بلایا کہ وہ میرے ساتھ مناظرے کے لیے آئیں، اور بار بار بلانے کے باوجود بھی جو مرزائی تھا اس نے اپنے چیلے چمٹے بھیجے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی یہ قادیانی جو ہے یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس وقت پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو
جو بندہ ختم نبوت کے اوپر کام کرتا ہے اس بندے کی پشت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ پھر اس وقت انہوں نے بادشاہ مسجد کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کیا جس کے اندر ملک کے دوسرے علماء جو تھے انہوں نے ختم نبوت کے اوپر تقریریں کی۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا جو تھا اس نے کتاب لکھی تھی شمس بادغہ، تو شمس بادغہ کے مقابلے میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے سیف چشتیائی۔ سیف چشتیائی بہترین کتاب ہے اور پڑھنے والی کتاب ہے۔ اگر کسی نے قادیانیت کے اوپر مطالعہ کرنا ہو، جہاں پر وہ بہت ساری اور کتابیں پڑھتا ہے، وہاں پر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کتاب رد مرزائیت پڑھنی چاہیے۔ تو خیر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیف چشتیائی کے اندر ایک حدیث نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور میری قبر کے اوپر آ کر کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب دوں گا۔ اور آپ نے پھر اسی وقت پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ شریف کے اندر قادیانی کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور وہاں پر حاضر ہو کر سلام نہیں کر سکے گا، اور یہ سعادت اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف جو ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قادیانی اپنی طرف سے جس طرح کی اس کی عادت تھی وہ بونگیاں مارتا رہا۔ 1907 کے اندر اس نے اپنے دوستوں کے اندر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال یہ جو جیٹھ آ رہا ہے اس جیٹھ کے اندر جو ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن جس وقت وہ وقت مقررہ آیا آپ کا انتقال نہ ہوا۔ تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اس نے تو یہ بات کہی تھی، تو آپ نے فرمایا الجیٹھ بالجیٹھ، یعنی اگلے سال ہے وہ مرزائی جو ہے وہ خود مر جائے گا، اور اگلے سال جب جیٹھ کا مہینہ آتا ہے تو قادیانی جو مرزا قادیانی تھا وہ خود جو ہے وہ جہنم واصل ہوتا ہے، اور غسل خانے کے اندر قضائے حاجت جہاں پہ کرتے ہیں وہاں واش روم جسے کہتے ہیں وہاں پر اس کو موت جو ہے وہ آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک اپنی رحمت اور اپنا فضل ان کے اوپر کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی قادیانیوں سے ڈرتے نہیں تھے، ان کے ساتھ لائے مناظرے کرتے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، بلکہ شمس الہدایہ جو کتاب لکھی گئی اس کے بعد اس کا جواب آج تک قادیانیوں کے پاس نہیں ہے۔ سیف چشتیائی جو کتاب لکھی ہے اس کا جواب آج تک قادیانیوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگ مطلقاً جو ہے وہ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کو بھی یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمارے عوام جو ہے ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آج کل کے دور کے اندر جو مرزا جیل میں جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر ویڈیو بنا کر جو ہے وہ کبھی جو ہے صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتا ہے، کبھی اہل بیت کے اوپر بات کرتا ہے، یہ وہ تو کوئی شے نہیں ہے، کبھی اولیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ لائیو آ کر مناظرہ کریں، جس طرح کہ کل حنیف قریشی صاحب ان کے پاس گئے اور اس نے مناظرے سے انکار کر دیا، تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جھوٹا کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں جو ہے وہ قادیانیت کو بلکہ کہیں ایک شکست دی، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اوپر خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک تھی، جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اسی برکت سے انہوں نے جو ہے وہ قادیانی کا مناظرہ کیا۔ وگرنہ اس دور کے اندر بڑے بڑے اور بھی علماء تھے جو قادیانی کو باتیں لکھتے کرتے کتابیں لکھتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جنہیں فاتح قادیانیت کہا جاتا ہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر اور ان کے مزار پاک کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک